بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو ہمیں تاریخ اسلام میں دی جانے والی وہ عظیم الشان قربانیاں ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے کی ابتدا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت سے ہوتی ہے، اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا پیش آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں شخصیات کی جو زندگی ہے اس کے اندر اصلاح امت سب سے بڑا ہدف ہے، اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جس معاشرے کی بنیادیں رکھ رہے ہیں اس معاشرے کے لوگوں کی اصلاح کیسے ممکن ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اصول ریاست اور اصول حکومت کس طریقے سے قائم کیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوالے سے یاد کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے دور میں جو اقدامات کیے وہ اتنے عظیم الشان تھے کہ آج تک حکمرانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہیں، اور نظام زندگی کو اس اصلاح کے مقصد کے تحت چلانے کے لیے سیدنا حسین نے جو قربانی دی، اور وہ اسی لیے تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جو حکومت ہے وہ اصلاح پسندوں پر ہونی چاہیے، اور وہ جو حاکم وقت ہے اگر وہ اصلاح کے حوالے سے کمی کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس کے خلاف پھر قیام کرنا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ جو طریق آپ اختیار کر رہے ہیں اس طریق کے مطابق نہ زمانہ چل سکتا ہے اور نہ ہی حکومت چل سکتی ہے، اور نہ ہی اس معاشرے کے لوگ اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جو واقعہ کربلا ہے اور اسلام کا سیاسی نظام، اس پر آج ہم بات کریں گے، اور ہماری انتہائی خوش قسمتی کہ میرے دو معزز اساتذہ صاحبان آج یہاں پر موجود ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب، وائس چانسلر ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اور بہت زبردست اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور میرے دوسرے انتہائی معزز استاد اور ہمارے آج کے مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب، سابق وائس چانسلر ہیں پشاور یونیورسٹی کے اور چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ڈاکٹر انیس صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ اور کربلا کے واقعے کے ساتھ پوری ایک سیاسی جو صورتحال ہے اس وقت وہ جڑی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کے لیے قیام کیا آج کے دور میں وہ کتنا ضروری ہے اور اس وقت اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی بہت شکریہ۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے دو ایسی شخصیات کا ذکر کیا جو شخصیات ہماری تاریخ کی نمایاں ترین شخصیات ہیں، اور جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا اس میں بہت قریبی ربط پایا جاتا ہے۔ صحیح۔ حضرت عمر نے جو تربیت حاصل کی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جو سیدنا حسین نے حاصل کی وہ بھی اس لحاظ سے بڑی قیمتی ہے تربیت، صحیح، کہ تربیت دینے والی ہستی ایک ہی ہے دونوں کے لیے۔ بے شک بے شک۔ اور اس بنا پہ وہ تصورات ہوں، عملی معاملات ہوں، ان میں ہر ایک میں وہ رنگ جھلکتا ہے صحیح، جو نبوت کا رنگ ہے۔ صحیح۔ جو آپ نے بات فرمائی ہے اس میں پہلی گزارش یہ کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں اسلامی ریاست کی تو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں جو 2 صدی سے ایک نقشہ بنا ہے صحیح، اسلامی ریاست کا وہ ابھرتا ہے۔ صحیح، اس کے بنانے والے کون ہیں؟ مستشرقین اور ابلاغ عامہ۔ صحیح، مستشرقین نے یہ نقشہ پیش کیا کہ یہ شخصی حاکمیتیں تھیں، بادشاہتیں تھیں جن کے اندر خون خرابہ ہوتا تھا۔ صحیح، ابلاغ عامہ نے یہ کہا کہ یہ تو ایک انحراف تھا، اصل چیز تو روحانیت تھی، اور یہ جو ریاست وغیرہ ہے یہ تو بڑی گندی چیز ہوتی ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے یہ جو اسلامی ریاست کا تصور ہے وہی خود قابل غور ہے کہ وہ کہاں تک قابل عمل ہے۔ صحیح، چنانچہ تھیوکریسی کی اصطلاح استعمال کی جاتی رہی کہ اسلامی ریاست کا مطلب تھیوکریسی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس پورے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو حضرت حسین نے جو مثال پیش کی ہے اسے محض 2-3 جملوں میں ادا کیا جا سکتا جی ہے۔ ارشاد۔ پہلی چیز یہ کہ اسلامی نظام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر ہے۔ صحیح، حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ آخری اختیار فیصلہ کرنے کا، نفاذ کرنے کا کس کو ہے؟ صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محض ایک تھیولوجیکل کانسیپٹ نہیں ہے کہ صحیح، بطور آرگومنٹ کے مان لیا جائے کہ ایک صحیح، الہ کو ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود، وحدہ لا شریک، غالب، حاکم، مالک،
ہر وہ چیز جو ہم سوچ سکتے ہیں اس لحاظ سے وہ الٹیمیٹ ان کی حیثیت ہے. اس لیے سیاسی معاملات کے اندر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ حاکم ہو حاکمیت اللہ کی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. جو انحراف ہوا ہے خلافت راشدہ کے بعد وہ یہی مسئلہ تھا کہ اب کیا اللہ کی حاکمیت ہوگی یا افراد کی حاکمیت ہوگی. اس کے خلاف سیدنا حسین نے احتجاج کیا اور جان کی قربانی پیش کی. دوسری چیز یہ تھی کہ جو پورا کا نظام ہے معاشی، جس میں بیت المال ہے، تقسیم غنائم ہے، میراث کے معاملات ہیں، ان سب میں اصول کیا ہوگا. کیا اصول یہ ہوگا کہ جو شخص فرما روا ہے وہ جس کو چاہے نواز دے، کسی کو عطیات دے دیے، کسی کو تحفہ دے دیا، کسی کو بخشش دے دی، یا ایک نظام اور اصول ہے. کیونکہ قرآن پاک نے بات واضح کر دی تھی کہ امانات اہل امانت کے حوالے کی جائے. یہ واضح کر دیا تھا کہ آپ کو جو کچھ کسی کو دینا ہے وہ ناپ تول کے دیں گے، نہ آگے نہ پیچھے. گویا کہ مالی معاملات میں بالخصوص نہ خلیفہ کو نہ کسی اور کو یہ اختیار ہے کہ جو چاہے کرے. یہاں بھی یہ انحراف پیدا ہو رہا تھا. تیسری بات یہ کہ جو اسلامی نظام کی بنیاد ہے وہ ہے مشاورت. اور یہ مشاورت وہ ہے جس کا حکم اللہ کے رسول کو دیا گیا. قرآن کہتا ہے وشاورہم فی الامر. آپ امور میں جو اسٹریٹجک کہلاتے ہیں اس سے مشورہ فرمائیے. میرے خیال میں اگر دیکھا جائے عقلی طور پر تو خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً مشورے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کی فراست، آپ کا فہم، دور اندیشی، تجربہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی رہنمائی، اس سب میں مشورے کی کیا ضرورت. لیکن آپ سے کہا جا رہا ہے وشاورہم فی الامر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اہم اصول ہے کہ نبی کو بھی اس سے ایگزم نہیں کیا گیا. اچھا، جو تبدیلی پیدا ہو رہی تھی ان کے موجودگی میں حضرت حسین کی، وہ یہ تھی کہ بجائے مشاورت کے چند افراد جو سربراہ کے قریب تھے وہ فیصلے کر رہے تھے. کچن کیبنٹ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا یہ لفظ جان کر کے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس کا استعمال کرنا بھی اچھا نہیں ہے. تو اس لیے میں نے گزارش کی کہ جو افراد ذرا قریب تھے وہ فیصلوں میں شامل ہو جاتے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار اسلامی معاملات کے اندر ایک عام صحابی کی رائے بھی سنی گئی اور بعض اوقات اس پہ عمل ہوا. آپ دیکھیے غزوہ احزاب کے معاملے میں حضرت سلمان جو ہیں، کیا وہ بنی امیہ یا بنی ہاشم یا بنی عباس کے کوئی شہزادے تھے؟ نہیں، بالکل. لیکن ان کی بات کو سنا گیا، اس پہ غور کیا گیا، اس پہ عمل کیا گیا. یہاں یہ نہیں ہے کون بات کہہ رہا ہے، بلکہ یہ کہ کیا بات کہہ رہا ہے. تو یہ جو تین بنیادی اصول اسلامی ریاست کے ہیں، اور یہ جہاں ہوں گے جس نام کے تحت ہوں گے وہ ریاست کامیاب ہوگی. اس کی شرط نہیں کہ آپ اسے خلافت کہیں، اس کی نام جو چاہیں آپ رکھ لیں، لیکن جس میں یہ خصائص پائی جائیں گی. اور یہ تین اصول تھے جو ٹارگٹ تھے اس وقت. تبدیلی ہو رہی تھی، ان میں انحراف پیدا ہو رہا تھا، اور اس بنا پہ حضرت حسین نے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو چیک کیا جائے، اس پہ مشورہ دیا جائے، بات سمجھائی جائے، حتیٰ کہ جان تک قربان کر دی جائے. بالکل. اور یہ بڑی اہم بات آپ نے کی، اور تینوں پوائنٹ بہت ہی زبردست ہیں. میں ڈاکٹر قبلہ یاد صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری تاریخ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تین اصول ہیں جس کی بنیاد پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا، تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب نظم مملکت میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو اہل علم کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور اچھے طریقے کے ساتھ، احسن کلام کے ساتھ وہ لوگوں کو متوجہ کریں، اور حکمرانوں کو بھی اس بارے میں بتایا جائے کہ دیکھیں جو حالات ہیں یہ خراب ہو رہے ہیں اور اس کا جو نتیجہ بہت ہی زیادہ پھر خرابی کی طرف جائے گا. تو یہ جو طرز عمل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء نے، ہماری تاریخ کے اندر بھی صوفیاء نے بھی اپنے حکمرانوں کو جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی، اور کئی لوگوں کے ساتھ پھر وہی کام کرنے کی کوشش کی گئی
جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں پیش آیا. تو یہ کس قدر اہمیت کی حامل بات ہے کہ اسوہ حسینی کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لوگ کیا طرز اور کیا طریق اختیار کر سکیں کہ نظام مملکت کی اصلاح کے لیے وہ کھڑے ہوں اور کوئی فتنہ اور فساد بھی پیدا نہ ہو اور امن کے ساتھ بات کی جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبوخ سید صاحب بہت اچھی آپ نے تمہید باندھی، اور جس طرح ہمارے محترم ڈاکٹر انیس احمد صاحب نے اصول بتائے، صحیح، یہی اصول جو ہے ان کی میں کچھ آپ کے سوال کے تناظر میں تشریح کروں گا. صحیح. دیکھیں، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات ہمارے معاشرے میں نہ ہوں، ان شخصیات کا اگر فقدان ہو جائے، صحیح، تو پھر یقیناً شر کی جو قوتیں ہیں انہی قوتوں کو استحکام حاصل ہوگا، صحیح، اور خیر اور اصلاح کی کوششیں جو ہیں ان کا تسلسل ختم ہو جائے گا. تو یہ تو بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفسیر ہے صحیح، قرآن پاک کی اس چھوٹی سی صورت کہ جس نے یہ پوری ہمارے لیے یہ اصول جو ہیں بہت مختصر الفاظ میں پیش کیے ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر. اب والعصر کیا ہے؟ صحیح. یعنی تاریخ ہے، زمانہ ہے، زمانہ ہے، بالکل انسانی نسل کا تسلسل ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان ہمیشہ خسارے کی طرف. صحیح. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان کے ساتھ جڑے رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسلاک رہا. اور اعمال صالحہ کیا ہے؟ صحیح، انسانیت کے لیے، ایک اچھے نظام کے لیے، ایک اچھے نظم مملکت کے لیے، حسن تعامل کے لیے. پھر یہ مشکل کام ہے، صحیح، تو پھر ان کے لیے پھر ایک طریقہ کار بھی بتایا، لائحہ عمل بھی بتایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، صحیح، حق کی بات کی ایک دوسرے کے لیے تلقین کرتے رہے. پھر اس مشکل کام میں وتواصوا بالصبر، اور جب اور مشکلات پھر آئیں گے تو استقلال صبر کے بھی. ساتھ، استقامت کے ساتھ، جرت کے ساتھ اس پر کڑے رہے اور اس کی تلقین کرتے رہے. صحیح، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اصولوں پہ اگر ہمارا عمل ہو صحیح، تو پھر یہ ایک سلسلہ بنے گا، اس نسل تک جو سلسلہ پہنچا ہے کہ پوری دنیا میں صحیح، جہاں بھی نظام ہو کہ جس نظام میں ان اعلیٰ اصولوں سے اور اقدار سے انحراف ہو صحیح، کہ جو ہمیں اپنے دور میں، اپنی تاریخ میں خلافت راشدہ نے دی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس کی طرف حضرت محترم ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو قائد ہو، جو ہمارا امام ہو، وہ تقویٰ کے اعلیٰ اصولوں پہ قائم ہو. پھر جس طریقے سے قوم نے اس پر اعتماد کیا ہے اور اس کے پاس ہماری ٹیکس کا نظام ہے، اس کے پاس ہمارا بیت المال ہے، اس بیت المال کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اور اس کے بعد مشاورت کے اصول کیسے ہیں. کوئی وہ جبر کا نظام قائم کر رہا ہے یا جس کو آج کی اصطلاح میں کلیکٹیو وزڈم کہتے ہیں، اس کلیکٹیو وزڈم سے استفادہ کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس سوال کے ذریعے ناظرین کی توجہ مبذول کرائی اور ہم سے یہ سوال کیا، یہی وہ بنیاد ہے کہ اگر ہم نے معاشرے کو خیر کے اصولوں پہ برقرار رکھنا ہے تو ہم نے اسی تسلسل کو جاری رکھنا ہے. میں صرف بطور ایک حاشیے کے فٹ نوٹ کے اضافہ کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی ہے، اگر آپ دیکھیں ہماری تاریخ میں تو علماء کرام نے ہر دور کے اندر حق کی بات بلند کرنے کی پوری کوشش کی ہے. صحیح. امام مالک نے ایک ایسے فتنے کے اندر جو کلامی فتنہ تھا لیکن سیاسی بن گیا، ان پر کوڑے برسائے گئے، عذاب لیا. لیکن جو چیز دو بڑی اہم ہیں ان میں سے ایک ہے ابو یوسف کتاب الخراج، صحیح، جس کی وجہ تصنیف یہ ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں خلیفہ وقت کو، خلیفہ کہنا تو اس کو مشکل کام ہے لیکن بہرحال جو کہ تاریخ میں نام آتا ہے، فرمان روا جو اس دور کے عباسی تھے، انہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیا پورا نظام ہونا چاہیے، نہ صرف مالیات کا بلکہ اسلامی نظام پورا کا پورا. اور یہی شکل پیش آتی ہے شیخ احمد سرہندی کی. صحیح، بالکل. وہ اپنے مکتوبات کے ذریعے تمام جو بادشاہ کے ارد گرد امراء تھے، خود بادشاہ کو براہ راست خطاب کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء حق نے ہر دور کے اندر اس فرض کو سر انجام دیا ہے. صحیح. اور وہ اقبال نے بھی کہا ان کے بارے میں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی اہم بات ہے
کہ ہمارے علماء نے بھی اس چیز کو کبھی بھی اپنے عہد سے خالی نہیں ہونے دیا. جب بھی موقع آیا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ریاست کی حکومت کی اصلاح کی جو کوششیں ہیں ان کو جاری رکھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر مدینہ کے اندر ایک شخص آتا ہے اور اسے جبری بیعت حاصل کرنا چاہتا ہے. ہم آج کل کے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسی تنظیمیں اور ایسے افراد ہیں جو معاشرے کی مرضی کے مطابق ان کی آزادی اظہار رائے کو سلب کرنے کی کوششیں کرتے ہوئے لوگوں سے جبراً بیعت کر کے انتشار اور افتراق کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو سیدنا حسین کی ساری جدوجہد یہ بھی تھی کہ جو جبر کا نظام اور استبداد کا نظام آپ قائم کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے، اور میں رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں کروں گا. میں جب بھی اپنی بات کروں گا اس کو دن کے اجالے میں کروں گا، لوگوں کے سامنے کروں گا. تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو جبر کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کو نافذ کریں گے لیکن جبر کے ذریعے نافذ کریں گے، تو یہ جو فکر پائی جاتی ہے اس بارے میں تھوڑی سی ہماری رہنمائی کریں سیدنا حسین کی ذات سے بھی اور اسلامی تعلیمات سے بھی. دیکھیے ایسا ہے کہ اس معاملے میں سیدنا حسین کے ساتھ 3 عبداللہ بھی شامل تھے. صحیح. عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر. صحیح. یہ 3 عبداللہ شامل تھے جنہوں نے کھلے طور پر یہ اعلان کیا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے. عبداللہ بن زبیر چلے گئے مکہ، یہ تینوں حضرات یہیں پر رہے اور اس سے انکار کیا کھلے عام. صحیح. کیونکہ یہ نظام کی تبدیلی تھی. صحیح. جو چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ یہ جو نوجوانوں کا طرز عمل تھا، صحیح، یہ وہی تھا جس کے لیے اسلام نے ان کی تربیت کی تھی. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی جو یہ مسئلہ ہے جبری بیعت لینے کا، اس پر جو فقہ کے اندر آپ کو ایک بحث ملے گی کہ کیا طلاق جو بالجبر دی جائے طلاق ہے یا نہیں ہے. صحیح. اور یہ بھی آپ کو ملے گا کہ امام مالک نے اس کا اعلان اس تعذیب کے دوران کیا جب ان کو عذاب دیا جا رہا تھا بٹھا کر کے ایک گدھے کے اوپر. اور وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ جو طلاق جبر سے ہے وہ طلاق نہیں ہے. وہ طلاق مراد نہیں تھی ان کی مراد تھی جو بیعت لی جا رہی ہے جبرن. صحیح. وہ بیعت جائز نہیں ہے. صحیح. تو یعنی یہ ایک چین آف ایونٹس ہیں، یہ ایک سلسلہ ہے مسلسل، اور یہ شریعت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ آپ جبر و اکراہ کے ساتھ کوئی بھی کام سر انجام دیتے ہیں تو اس کی کوئی شرعی حیثیت لیگل حیثیت نہیں ہے. آج کے دور میں یہ چیز کچھ بدل گئی ہے. ٹھیک. اور اب یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار یا گن پوائنٹ پہ کسی سے کہیں کہ آپ ووٹ ڈالیں، بلکہ اب سوشل میڈیا وہ حربہ ہے صحیح جو ہر جانب سے حملہ آور ہو کر کے اب انسانی ذہن کو یرغمال بنا کر انسانی ذہن کو مکمل اپنے قابو میں کر کے وہ دکھاتا ہے جو دکھانا چاہتا ہے. صحیح. یہ وہ جبر ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. صحیح. اس جبر کا تو مقابلہ امام علی نے کر لیا، سیدنا حسین نے بھی کر لیا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی کر لیا. صحیح. لیکن اس کا جو مقابلہ ہے وہ اس کے لیے غیر معمولی ذہانت کی ضرورت ہے. صحیح. اور جب تک وہ حضرات جو اس خطرے کو سمجھتے ہیں صحیح وہ علماء کے محرابیں ہوں یا وہ جامعات کے دروازے ہوں، صحیح. جب تک ان سے وہ نہیں نکلیں گے، صحیح. یہ کام اہل علم کا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے صحیح. کہ وہ یہ سمجھیں کہ اس دور کا اصل فتنہ کیا ہے. صحیح. اس وقت آپ کے ذہن کو، آپ کی نظر کو، آپ کی سماعت کو، ہر چیز کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، گرفتار کر دیا گیا ہے. صحیح. آپ کو وہی دکھایا جا رہا ہے، یہی حق ہے، حتیٰ کہ آپ اس کے قائل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو جبراً تصورات کا بدلنا ہے، صحیح. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج کیا کوئی میڈیا چینل ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ ایک کوآرڈینیٹر، ایک اینکر پرسن وہ کام کر سکتا ہے جس کے لیے ہم ایک کی جگہ 2 کو بٹھاتے ہیں نمائندگی کی بنیاد پر؟ صحیح. کیا اس کے کوئی عقلی وجہ ہے؟ اس کا کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے اس کا؟ کہیں پر میڈیا سائنس یہ پڑھاتا ہے؟ کہیں نہیں پڑھاتا. صحیح. یہ وہ امپوزیشن ہے
جو کہ BBC کو CNN کو فلاں کو دیکھ کر کے آپ نے سمجھا کہ یہ ایک اعلیٰ مثال ہے، پھر اس سوال کو اتنا دہرایا کہ اب لوگ سمجھتے ہیں یہی نارم ہے، یہی ہے، صحیح، اور یہ نہ کرنا نارم کے خلاف ہے۔ صحیح، یہ ہے وہ امپیکٹ جو زبردستی لوگوں کی رائے پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا تجزیہ بھی کریں، اس کا حل بھی پیش کریں۔ اور لوگوں کو نکالیں، کیونکہ جب خوارج نے یہ اعلان کیا کہ ان الحکم الا للہ، تو سیدنا علی المرتضیٰ سامنے آئے، کیونکہ وہ صاحب علم شخصیت تھے، تو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ حق کے کلمے کو کس طریقے سے باطل کے فروغ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سامنے آئیں اور آ کر اس طرح کے جو جملے ہیں جو ظاہری طور پر بڑے خوبصورت اور بڑے مسجع اور مقفع ہیں، لیکن ان کو آ کر وہ کاؤنٹر کریں کہ ہاں یہ جو بات اصل میں کی جا رہی ہے، اس بات کے اندر جو چھپا ہوا فتنہ ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ اچھا، یہ بات اتنی اہمیت کی حامل ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ چکے تھے، حج کا موسم تھا، اور آپ نے عمرے کو مطلب کہ جو حج تھا اس سے منسوخ کیا اور عمرہ کر کے آگے نکل پڑے۔ یعنی اصلاح جو ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اہم ترین جو عبادت ہے اسے چھوڑ کر وہ اصلاح کے سفر کی طرف، انہوں نے اصلاح کے سفر کا انتخاب کیا۔ تو ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنی عبادات پر زور دیں، اور دینا بھی چاہیے، کیونکہ عبادات اللہ سے جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرتی ہیں۔ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اصلاح ہے اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ مجھے اس وقت اس عبادت کو چھوڑ کر، مطلب انسان کی ساری زندگی کا شوق کیا ہے کہ وہی سمجھتا ہے مسلمان کہ وہ ایک حج کر لے، تو وہ حج کا جو وہ ہے اسے چھوڑ کر وہ اصلاح کا جو منصب ہے اس کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں اس کی مزید تشریح کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ رہنمائی حاصل ہو کہ عبادت کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ساتھ جو اعمال ہیں اس کے اندر حسن عمل کہیں نظر نہیں آتا تو پھر اس کا کوئی فائدہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ سبق سید صاحب، ترجیحات صحیح کا ادراک، صحیح ترجیحات کا فہم، صحیح میرے خیال میں تو سب سے زیادہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو ان حالات میں جس طریقے سے آپ نے ترجیحات کا تعین فرمایا، وہ یقیناً آپ نے ایک نظم سیٹ کیا، صحیح، ایک منہج بنایا، صحیح، اور منہج یہی تھا صحیح، جو آپ نے دیکھا کہ آج تک اس کا ذکر جو ہے وہ زندہ ہے، صحیح، اور ہم اسی سے حوصلہ کشید کرتے ہیں، صحیح، اسی سے ہم اپنے لیے ایک نقشہ کار، ایک لائحہ عمل کشید کرتے ہیں۔ بلکہ ابھی پرسوں میں نے ایک اس میں کہیں پڑھا کہ غیر مسلموں کے اندر بھی ویتنام میں وہاں بھی لوگ کربلا کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ویتنام کے لوگ جو ہیں وہ بھی مزاحمت اور جدوجہد کے ایک دور سے گزرے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام جو ہے صحیح، وہ صرف ایک دین تک یا صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ مزاحمت کی جتنی بھی دنیا میں تحریکیں ہیں وہ ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ صحیح۔ تو یہ ترجیحات کا تعین تو وہی ہے کہ ایک عبادت ہے، وہ آپ کی انفرادی عبادت ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جس کے لیے پوری انسانیت کے لیے خیر ہے۔ صحیح۔ تو وہ تو یہی تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قائم کر کے دکھایا۔ اور اب تک ہمارے لیے ایک زندہ مثال کی حیثیت سے موجود ہیں۔ صحیح۔ تاریخ میں اس وقت کی جو وہ شخصیات ہیں صحیح۔ جو اس وقت برسر اقتدار تھیں، تاریخ میں وہ زندہ نہیں ہے۔ تاریخ میں اگر کوئی شخصیت زندہ ہے تو وہ حضرت امام حسین۔ امام حسین رضی، وہ کہتے ہیں یزید تھا کہ اور حسین قرآن ہے۔ پاک نے اس بات کو واضح کر دیا کہ کیا تمہاری نگاہ میں حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا، اللہ کے گھر کے اندر عبادت کرنا اس کے برابر ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے؟ پھر کہا لا یستوون عند اللہ، یہ مساوی نہیں ہے۔ گویا کہ یہاں مسئلہ ترجیح سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ ایک طرف عبادت ہے جس کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے اعتکاف اور طواف کی شکل میں، صحیح، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ کے راہ میں جہاد کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔ تو یہ لازمی طور پہ جو اسوہ سیدنا حسین ہے وہ اس قرآن کریم کی تفسیر ہے، عملاً اس کا مظاہرہ ہے صحیح، کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو صحیح، کہ آپ کو اصلاح کرنی ہے ایک نظام کی، صحیح، اور ایک طرف بیٹھ کے ایک زاویے میں اللہ اللہ کرنا ہے،
صحیح تو وہ زاویہ افضل نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ چیز افضل ہے۔ یہ چیز افضل ہے کہ آپ اپنے آپ کو نکالیں اور عملی طور پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نقش حیات اور جو منزل بتائی ہے اس کی جانب اپنا سفر کریں۔ بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب، بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر قبلہ یاد صاحب۔ ناظرین، حضرت اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی اور کہا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ جب بھی 10ویں محرم آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جاتی ہے ہمارے حکماء کی طرف سے، جو حکمران ہیں ان کی طرف سے بھی، کہ واقعہ کربلا رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ جو یاد رکھا جائے گا وہ ہے کیا؟ کیا صرف واقعہ کربلا یاد رکھا جائے گا، یا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کے لیے قربانی دی ہے اس قربانی کو یاد رکھا جائے گا؟ اور جب قربانی کو یاد رکھا جائے گا تو کیا صرف قربانی کو ہی یاد رکھا جائے گا، یا آج کے دور میں وہ طاقتیں اور وہ قوتیں جو انسانی حقوق کو سلب کرتی ہیں، جو آزادی اظہار رائے پر پابندیاں لگاتی ہیں، جو انسانی حقوق پر قدغنیں لگاتی ہیں، اور جو یہ کام کرتے ہیں کہ وہ جبر کے ذریعے معاشرے پر اپنی فکر کو مسلط کریں اور انسانی ذہنوں کو یرغمال بنائیں، کیا ان قوتوں کے خلاف کھڑے ہونا، ان کے بارے میں آواز بلند کرنا، کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ تو جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا وہ وہی شخص ہوگا جو کردار حسینی پہ چلے گا، اور کردار حسینی پہ چلتے ہوئے وہ ان چیزوں کو معاشرے کے سامنے لے کر آئے گا، وہ تعداد میں کم ہوں یا زیادہ ہوں۔ وہ اپنی بات کو اچھے طریقے کے بیان کرنے کے ہنر سے آشنا لوگ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور زمانے کے اندر خیر کی جو بات ہے اس کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، اور یہی قرآن حکیم کا مطلب اور مقصد ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے تھے، اور یہی کربلا کے واقعے کا سبق ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔